الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ کرم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ یہاں پر وہی بیٹھتا ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ میرا تمہارا کمال نہیں ہے کہ مسجد کی سیڑھی چڑھنا یہ میرے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو سیڑھی وہی چڑھتے ہیں جس کو اللہ چڑھواتے ہیں، ورنہ اللہ جب محروم کرنے پر آتے ہیں تو مسجد کے پڑوس میں رکھ کر محروم کرتے ہیں۔ مسجد کا پڑوسی ہے لیکن مسجد میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ نہیں بات۔ جدہ سے مکہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں گئے ہمارے، اور جب مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس اترے، راستے میں بات چیت ہوتی رہی۔ آخر میں یوں کہا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، 22 سال سے آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں اور جدہ ٹو مکہ آپ جب چاہتے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں طواف کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تب عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں 22 سال سے یہاں ہوں لیکن آج تک میں اندر نہیں گیا، میں نے کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، کیا ضرورت ہے؟ میں تو اپنا کام کرنے آیا ہوں۔ کہ 22 سال مکہ میں رکھ کر اللہ طواف سے محروم کر دیا۔ نہیں بس یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم جیسوں کے گناہوں کے ساتھ اس کام کو لے رہا، ورنہ قسم خدا کی ابھی ہمارے گناہوں پر سے 70 کا پردہ اور 70 کی چادر اللہ کھینچ کے کوئی ہمیں اپنے پاس بٹھاوے نہیں۔ اتنا گندا آدمی ہے تو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں میں کیا کچھ چلتا ہے 24 گھنٹے میں۔ ہماری آنکھیں کتنی گندی، ہمارے دل کتنے گندے، سوچے تو صرف۔ اور کام کس کا؟ اللہ کے مقبول بندوں کا، نبیوں والا کام ہے نا۔ تو نبی تو کون ہوتے تھے؟ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہوتے تھے، مقبول بندے ہوتے تھے، اور معصوم عن الخطا ہوتے تھے، اور مغفور ہوتے تھے۔ 3 باتیں لکھی۔ پہلی بات لکھی کہ اللہ کے منتخب شدہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو منتخب کرتا تھا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو منتخب کرتا ہے۔ دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے، ایک نبی بھی محنت سے نبی نہیں بنا۔ بتا سکتے ہو کوئی نبی محنت سے نبی بنا؟ انہوں نے بہت مجاہدے کیے، بہت عبادت کی اور اللہ کو بہت پسند آ گئی اور اللہ نے نبوت دے دی، ایسا ہوا؟ جتنے نبی آئے ہیں قسم خدا کے سب پیدائشی نبی، سب اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اللہ کے یہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ جو ہے نا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، خود اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سنو، کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر بری نیت ڈالی تو قرآن کہتا ہے لولا ان رأى برہان ربی، کہ ان کے رب نے ان پر برہان کیا، ان کے رب نے ان پر برہان کیا، حفاظت کی گناہ سے،
ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تھوڑی دیر کے لیے زلیخا اور یوسف ہل گئے تھے. کیوں؟ تو وہ نبی جو ہے نا وہ انسانوں میں سے تھے، اور انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے گناہ کرنا. انسان بشر ہے اور شر کا آنا فطری چیز ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر شر نہیں ہے. اگر تیرے اندر شر نہیں ہے تو فرشتہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ارے ہم نے انسان کے اندر فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے. جو محنت کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جو محنت چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فجور کو پہلے کہا، تقوی کو بعد میں کہا. کیوں؟ کہ فجور بغیر محنت کے آتا ہے، تقوی محنت کے ساتھ آتا ہے. تو ہم تو گنہگار ہیں، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اور تیسری چیز لکھی ہے کہ سارے انبیاء مغفور ہوتے ہیں. مطلب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ نے تمہاری اگلی پچھلی سب معاف کر دی. مغفور ہیں. اب ایسے پیارے اور ایسے منتخب شدہ اور ایسے معصوم لوگوں کا کام اللہ ہم جیسوں سے لے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا. ہاں ہمارے امین بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم جب پہلی جماعت لے کر نظام الدین پہنچے تو ایک میواتی تھے بہت پرانے، انہوں نے ہماری جماعت کو جمع کیا، لے کر بیٹھے اور سب سے نکلنے کی وجہ پوچھی. سب سے نکلنے کی وجہ پوچھی. آپ کیوں نکلے، آپ کیوں نکلے، آپ کیوں نکلے، آپ کیسے نکلے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی وجہ بتائی. فلاں نے تشکیل کی، جماعت آئی تھی وہ تشکیل کی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. سب نے اپنی اپنی وجہ بتائی. تو آخر میں اس میواتی حضرت نے کہا سب غلط ہے، سب غلط ہے. تمہارے نکلنے کی وجہ یہ ہے ہی نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تمہارے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر تمہارے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. اللہ کا امر چلا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے تمہارا میرا ارادہ کیا دعوت کے کام لینے کا، تو اللہ ہم سے لے رہا ہے. صحیح بات ہے کہ ارے ایک بادشاہ کی خدمت میں اگر کوئی لگ جاوے تو اس میں کمال اس نوکر کا نہیں ہے جو بادشاہ کی خدمت کر رہا، یہ تو کمال اس بادشاہ کا ہے کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھا. میرا تمہارا کمال نہیں ہے کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ ہم سے لے رہا ہے. ورنہ میرے دوستو اللہ کا لشکر بہت بڑا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ خود قرآن میں سورہ مدثر میں کہہ رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تو نہیں جانتا کہ تیرے رب کا لشکر کیا ہے. اتنا بڑا لشکر ہے اللہ کا، قسم خدا کی ہم اور آپ کے خیال اور تصور سے باہر ہے. اللہ کسی سے بھی کام لے لیں، ارے لے سکتے نہیں لے سکتے. ابراہ ہاتھی لے کر آیا تو ابابیل بھیج دیا. سراقہ اللہ کے نبی کے پاس تک پہنچ گیا اور غار میں داخل ہونے کی تیاری، اور اللہ نے چڑیا کو بھیج کے انڈے لگوا دیے، کبوتری کے انڈے لگوا دیے، مکڑی کا جالا لگوا دیا.
کہ اللہ کام لینے پر آویں تو مکڑی سے لے لیں، اللہ کام لینے پر آویں تو کبوتری سے لے لیں، اللہ کام لینے پر آویں تو ابابیل سے لے لیں، اللہ کام لینے پر آویں تو لنگڑے مچھر سے لے لیں۔ تمہاری میری کیا ضرورت ہے اللہ؟ بتاؤ کیسے؟ میں اور آپ نہیں کریں گے تو کیا اللہ کا کام اٹک جائیں گے؟ ہاں؟ اور میں اور آپ کر لیں گے تو کیا اللہ کا کام بڑھ جائیں گے؟ کبھی ذہن میں بھی مت لانا ہاں کہ میں کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو بے بس ہے، محتاج ہے، قدم قدم پر اللہ کی قسم تو محتاج ہے، محتاج۔ تیری صفت ہے محتاج کی، تو اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا، تو کتنا بے بس ہے پتہ ہے؟ مولانا یونس صاحب کہتے تھے تو رات کو سو جاتا، تیری لنگی کہاں، تیری ٹوپی کہاں، تجھے پتہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ ہاں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں نوجوان لنگی کیوں نہیں پہنتے؟ کہ جماعت میں نوجوان نکلتے ہیں نا تو لنگی نہیں پہنتے نا، کیوں نہیں پہنتے؟ وہ کہتے ہیں سب چادر سمجھ کے اوڑھ لیے تو گڑبڑ ہو گئی۔ ہاں، کہ نیند میں پتہ ہی نہیں چادر کیا لنگی کیا، تو روز رات کو مر جاتا ہے۔ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، اور روز صبح میں تو زندہ ہوتا، احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد، تو کیا کرے گا؟ چھوٹی سی مثال دوں آپ کو میں ایک مکھی پکڑ کے دوں، مکھی چھوٹی سی، اس مکھی کو زندہ پکڑ کر اس کے پر توڑ دیں تو مرے گی تو نہیں ہو کہ مر جائے گی؟ ارے خالی پر توڑنے سے مرے گی؟ ایک ہاتھ میں زندہ مکھی ہے، ایک ہاتھ میں پر ہے ٹوٹا ہوا، اور دونوں چیز میں آپ کے ہاتھ میں دوں کہ لیجیے حضرت یہ مکھی ہے اور یہ اس کا ٹوٹا ہوا پر ہے، اس کو آپ جوڑ کر ایک بار اڑا کے بتائیں، کر سکتے ہیں؟ اتنا کام نہیں ہوتا؟ ہاں؟ ارے مکھی بنانے نہیں بول رہا، پر بنانے نہیں بول رہا ہوں، مکھی بھی ہے، پر بھی ہے، اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، فیوی کوئک ہے، فیوی اسٹک ہے، فیویکول ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا سا نہیں چپکا سکتے آپ؟ تو آپ کیا کہو گے حضرت نہیں ہو سکتا؟ تو آپ ایک مکھی نہیں اڑا سکتے تو آپ کیا کر سکتے دنیا میں؟ تو پھر کیا دعویٰ ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے چلاؤ، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے چلاؤ۔ سچی کہتا ہوں، جتنا اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، جتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، جتنا اللہ کی ذات پہ نگاہ ہوگی، اللہ موت تک چلائیں گے۔ سچی کہتا ہوں، میں تو اس کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جس کے جان اور مال کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ کہ میں ابھی چلے میں گیا اور پھر اللہ نے مجھے چلے کی توفیق دے دی اور پھر میں جماعت لے کر چلا گیا، تو میں تو اپنے دل میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ میں ابھی تو اگست میں تو چلہ لگا کر آیا تھا اور پھر ستمبر میں آپ نے میرے چلے کے لیے قبول کر لیا۔ یہ تو شکر کرنے کی چیز ہے نا، کہ ناراض ہونے کی چیز ہے۔ اجی بوٹاڈ میں میرے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں کرتے لوگ کو، میری تشکیل کرتے، میں اس کی آیا، کیا پورے بوٹاڈ کا ٹھیکہ لے کے رکھا تھا میں نے؟ ارے اللہ کے بندے، کیسی سوچ ہے تیری، کیسی سوچ ہے؟ تو خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ بار بار قبول کر رہے ہیں۔ ناراض ہونے کی بات تھوڑی ہے، ناراض ہونے کی بات ہے۔ ارے لاک ڈاؤن کے بعد سے ابھی تک چلہ نہیں لگا، لاک ڈاؤن کے بعد سے ابھی تک 3 دن نہیں لگے، یہ ڈرنے کی بات ہے، یہ ناراض ہونے کی بات ہے کہ اللہ کیا بات ہے، کیا آپ نے مجھے ذلیل کرنے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ مجھے کیوں محروم کر دیا آپ نے؟
اپنی مانسکتا، اپنی سوچ بدلو تو اللہ تم سے کام لیں گے۔ ہاں قرآن میں اللہ کہتے ہیں اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے آپ اسلام پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم کو ایمان دیا ہے۔ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا اس کے لیے، اس کام کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سعادت سمجھے کہ اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے، ورنہ میں خالی زبان سے نہیں کہہ رہا، قسم خدا کی میں دل سے کہہ رہا، ہم اور آپ اس قابل ہے ہی نہیں، یہ زبانیں اس قابل ہے ہی نہیں اللہ کی بڑائی بولے۔ اس لیے سارے ساتھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر موت تک اپنی سعادت سمجھ کر کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ دیکھو اللہ پاک نے یہ جان اور مال جو دیا ہے نا، یہ امانت ہے۔ میں ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، اللہ مجھے سمجھا دے، یہ جان اور مال امانت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو جان کس کی ہو گئی؟ مال کس کا ہو گیا بولو؟ ارے میری دکان ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز ذرا دے دو۔ اب وہ لسٹ میں سے دیکھ کر ساری چیزیں جمع کر کے میں نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنے تھیلے میں رکھی اور مجھ سے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ میں نے کہا 2222 روپے ہوئے۔ اس نے جیب میں سے نوٹ نکال کے دی، باقی کے چھٹے پیسے میں نے واپس کر دیے اس کو۔ اب وہ مال کس کا ہو گیا؟ بولو نا کس کا ہوا؟ لینے والے کا ہوا کہ نہیں؟ اب اس نے کہا کہ حضرت یہ تھوڑا وزن ہے، یہ آپ اپنی دکان میں رکھو، میں یہ خریدی پوری کر کے جاتے جاتے لے لوں گی۔ اب وہ مال تمہارے پاس کیا ہو گیا؟ اس کو بولتے امانت۔ اللہ نے تمہارا جان خرید لیا، اللہ نے تمہارا مال خرید لیا اور پھر تمہارے پاس امانت رکھوائی کہ چلو رکھو رکھو، لیکن یہ ہماری امانت ہے، ہم جب مانگے دے دینا۔ ارے بولا ایسے ہی ہوا کہ نہیں، اور بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ ہم اپنا جان مال کہاں لگا رہے ہیں؟ کہاں لگانا چاہیے اور کہاں لگ رہا بتاؤ؟ دیکھو جان مال کے لگانے کی 4 جگہیں ہیں، بہت دھیان سے سننا، بہت زبردست بات ہے یہ۔ جان اور مال کے لگانے کے 4 مصرف ہیں۔ سب سے پہلا مصرف ہے کہ ہمارا جان اور مال دنیا کے پیچھے لگے۔ کس کے پیچھے لگے؟ دنیا کے بنانے میں، دنیا کے سنوارنے میں، پراپرٹی بنانے کا چکر، زمینیں خریدنے کا چکر۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ قرآن میں انسان کی ترکیب بتائی، سننا میری بہت دھیان سے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 0 سے 5 تک کچھ سمجھتا نہیں، کچھ نہیں سمجھتا ہو۔ 5 سال کے بعد تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، تو 5 سال سے لے کر 12 سال تک اس کا دھیان پورا کے پورا کھیلنے میں ہوتا ہے، کہیں میں ہوتا ہے، وہ کھیل کو اصل سمجھتا ہے۔ اور 12 سال کے بعد وہ اپنے آپ کو سنوارنے پر دھیان دیتا ہے۔ 12 سے لے کر 18 تک اس کا کپڑا، اس کا ڈریسنگ، ہماری زبان میں ڈریسنگ کہتے ہیں، وہ ڈریسنگ مارتا ہے۔ اور 18 سے لے کر 25 سال تک اس کا رجحان لڑکیوں کی طرف ہوتا ہے، عورتوں کی طرف ہوتا ہے۔ اور 25
25 سال سے لے کر 40 سال تک، یہ 15 سال میں آدمی کمانا اور اڑانا، اور کیا بولتا ہے من میں کھاؤ پیو موج کرو۔ گھر والے سمجھاتے ہیں تھوڑا پیسہ جمع، چھوڑو یار، کھاؤ پیو مزے کرو، کبھی ہوٹل میں اور کبھی ڈھابے پر اور کبھی یہاں اور کبھی وہاں، کبھی اونٹی چلو، کبھی میسور چلو، کبھی کشمیر چلو۔ کیا کائی کے لیے کما رہے بولے؟ کھانے کے لیے، اڑاؤ۔ کب تک؟ 25 سے اور 40 سال کی عمر جیسے کراس ہوتی ہے نا، وہاں اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، مجھے جمع کرنا چاہیے۔ پھر وہاں سے جمع کرنا شروع کرتا ہے اور دنیا کے پیچھے پڑتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی کے طالب ہوں گے ہم ان کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ۔ یہ فیصلہ ہے دنیا کے پیچھے جان اور مال لگانے والوں کا۔ اور عجیب بات مفتی فیضان صاحب نے فرمائی، عجیب بات فرمائی کہ جتنا دنیا میں ترقی کرو گے اتنا اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ عذاب ہے اللہ کا۔ جتنا تم دنیا میں گھسو، یہ بھی میرا ہو جائے، 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 اس کا بھی میں لے لوں، اس کا بھی میں لے لوں۔ آج بھی کہتا ہے نا مصعب، دنیا میں محنت تو کرنی پڑے نا، کہتا ہے نہیں کہتا؟ ہم کہتے کر لو، بنا لو، پوری زندگی محنت کر کے سونے کی اینٹ بنا کے بتاؤ، اتنی تو بننی چاہیے۔ تو کیا بولے نا وہ اتنی تو کیا کام؟ حضرت ماں رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھو، آپ کو سمجھ میں آئیں گا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کے بیانات پڑھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا حقیقت کیا ہے۔ حضرت ماں سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے امت 3 دھوکوں کا شکار ہے۔ سننا، یہ بیچ میں بات آ گئی، میں بات اصل پوری کروں گا، آپ ڈرو مت۔ امت 3 دھوکے کا شکار ہے۔ شاید یہ بات میرے تمہارے گلے سے بھی نہیں اتری۔ لوگ میرے کو کہتے ہیں موسیٰ تم بہت بھاری بات کرتے ہو۔ میں بھاری بات نہیں کرتا ہوں، میں بہت آسان بات کرتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ امت 3 دھوکوں کا شکار ہے۔ میں ساری کے ساری باتوں میں واقعات بیان کروں گا نبیوں کے۔ حضرت حسین خان صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلا دھوکہ مجھے اور آپ کو یہ لگا ہے کہ پیسے کا تعلق محنت سے ہے۔ سب سے پہلا دھوکہ ہم کو یہ لگا، اسی لیے آدمی پیسہ بڑھانے کے لیے کیا بڑھاتا ہے؟ محنت بڑھاؤ، 12 گھنٹے کی 14 گھنٹے کرو، 14 گھنٹے کے 16 گھنٹے کرو، اوور ٹائم کرو۔ کیوں؟ کہ جتنی محنت بڑھے گی اتنا پیسہ بڑھے گا۔ جبکہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پیسوں کا تعلق محنت سے نہیں ہے، ورنہ راستوں پہ روڈ پر جو مزدور کام کرتے ہیں دھوپ میں وہ زیادہ مالدار ہونے چاہیے بنسبت ان کے جو اے سیوں میں بیٹھے ہیں۔ ارے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک فون پہ مال ادھر کا ادھر کیا اور اکاؤنٹ میں، ارے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بولو، میں کئی نمونے آپ کو بتاؤں کہ بغیر محنت کے اللہ نے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی، سننا یہ جملہ، صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہماری 7 پیڑھیاں 700 سال تک ہم دنیا کی محنت کرتے اتنا نہیں کماتے جتنا اللہ نے دین کی محنت کی برکت سے ہمارے قدموں میں ڈالا۔ ہاں ہے کہ نہیں؟ بولو، ادھر سے آئے گا
اٹھ کے جانے کی بات مت کرو، تھوڑا آ جاؤ، جس کو اٹھ کے جانا ہے چلے جائیں، ہے نا، بیچ میں خراب نہ کرے۔ تو موبائل ہم کو سب کو لے جاتا ہے، پوری بات کی لنک ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا بول رہا تھا؟ ارے کیا بول رہا تھا کہ پیسوں کا تعلق محنت سے۔ صحابہ کو اللہ نے اتنا دیا کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب کسریٰ فتح ہوا تو صحابی جب محل میں داخل ہوئے تو ایک دیوار کے اوپر تصویر لگی ہوئی تھی، اور وہ تصویر کے اندر وہ آدمی کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ صحابہ نے اس تصویر کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ آدمی خزانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ جدھر اشارہ کر رہا ہے وہ زمین کو کھودو، وہاں کچھ دفن ہے۔ اور وہ زمین کو کھودا تو پورے جواہرات نکلے۔ یہ جو کارپیٹ پر آپ بیٹھے ہو نا، اس سے کئی گنا مہنگا کارپیٹ کسریٰ نے اپنے محل میں بچھایا تھا۔ اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اور اس پر پورے ایران کا نقشہ تھا۔ جب مسلمانوں کا کسریٰ پہ قبضہ ہوا تو اس کارپیٹ کو لپیٹ کر کارگو کیا اس کو مدینہ۔ کیا کیا؟ ارے کارگو سمجھتے ہیں، پارسل۔ اور وہ کارپیٹ جب مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں اس کی جب لینڈنگ ہوئی اور مسجد نبوی میں جب اس کو اتارا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ اس کارپیٹ کا کیا کیا جائے۔ مشورے میں مختلف رائے آئی۔ کسی نے رائے دی کہ یادگار چیز ہے، اس کو مسجد نبوی میں بچھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر، سر جو ہے اپنے گھٹنے پر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے پوچھا، اے ابو الحسن آپ رائے دیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین یادگار تو ہے مگر عیاشی کی یادگار ہے۔ کسریٰ اس پر بیٹھ کر شراب پیتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچھانے سے ہم بھی عیاشی میں پڑ جائیں۔ تو کہا علی بتاؤ کیا کریں؟ حضرت علی نے کہا، امیر المومنین میری رائے تو یہ ہے کہ جتنے مجاہد اس جنگ میں شریک ہیں اس کارپیٹ کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں۔ اب بتاؤ کارپیٹ کے ٹکڑے کرو تو قیمت کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے کم ہوتی کہ زیادہ ہوتی؟ تو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ کارپیٹ کے ٹکڑے کر دو تو کوئی ویلیو اس کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کے اتنے ٹکڑے کرو جتنے مجاہد شہر میں شریک تھے۔ کہتے ہر ایک کو یہ 1 فٹ 18 انچ 1.5 فٹ اتنا ٹکڑا ایک آدمی کے ہاتھ میں آیا، لیکن اس ایک ٹکڑے کے اندر جو ہیرے جواہرات تھے تو صحابہ نے جب اس کو بیچا تو آج کی تاریخ کے اعتبار سے ایک ٹکڑے کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی۔ بولو محنت سے ملا کہ بغیر محنت کے ملا؟ 20 لاکھ کمانے کو کتنے سال چاہیے؟ ہاں ارے تمہاری میری ترتیب پہ چلو تو 20 لاکھ کمانے کو کتنے سال چاہیے؟ اللہ نے بیٹھے بٹھائے دیے۔ ایسے قدموں میں آیا 2.5 من سونے کا تاج، 2.5 من یعنی ہمارا 20 کلو پکڑو تو 50 کلو ہوتا ہے، وہاں پہ 40 کلو ہوتا ہوگا تو 100 کلو، میں 50 کلو پکڑتا ہوں، 50 کلو سونے کا تاج سر پہ تو نہیں رکھ سکتے نا 50 کلو کہ رکھ سکتے ہیں، تو سنکلی میں لٹکا ہوتا تھا سانکڑ میں اوپر، اور بادشاہ اس کے اندر سر دے کے بیٹھتا تھا تو سامنے سے لگتا تھا کہ سر پہ ہے۔ وہ سونے کا تاج جب مسلمانوں کے قدموں میں آیا تو ایک صحابی نے اس کو پیر سے مارا، وہ 50 کلو کیا ہلے گا، اس کو لات ماری۔ دوسرے نے کہا تجھے پتا بھی ہے یہ کس طرح کا تاج ہے؟ تو ان صحابہ نے کہا کہ جس کے سر پہ تھا اس کو عزت نہ دے سکا تو ہمیں کیا عزت دے۔ ایسے 50 کلو سونا پیر میں آیا
اس کے آگے سناؤ آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ابھی شاید کسی نے، مفتی فیضان صاحب نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات تو آپ پڑھتے ہوں گے کہ امی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، میرے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے تھے، اور حضرت علی آ کر ایک بچے کو ایک کندھے پر اور دوسرے بچے کو دوسرے کندھے پر بٹھا کر باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور یہودیوں کے باغ ہوتے جہاں کھجوریں درختوں پر سے گری ہوتی، اور میرے بچے اس کھجور کو اٹھا کر کھاتے۔ آگے لکھنے والے نے لکھا قسم خدا کی وہ کھجوریں ایسی ہوتی تھی جس کو مدینہ کے اونٹ کھانا گوارا نہیں کرتے۔ ایک طرف فقر کا یہ عالم، اور دوسری طرف جب انتقال کا وقت ہوا تو اللہ نے حضرت علی کو وہ مقام دیا اور حضرت علی کو وہ مال دیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خلیفہ بنے تو یہ ہر سال جو زکوٰۃ ادا کرتے تھے 40,000 سونے کے سکے، ان کی سالانہ زکوٰۃ نکلتی تھی جس کی قیمت آج کے اعتبار سے 9 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ کتنی؟ اور 9 کروڑ روپے آدمی زکوٰۃ میں کب دے گا؟ جب اس کے پاس 3,500 کروڑ کی پراپرٹی ہوگی۔ اب بتاؤ حضرت علی نے کون سا دھندا کیا؟ ہاں، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کیا تو کہاں سے آئے 3,500 کروڑ؟ میں پہلے بتایا آپ کو، نہیں اترے گی گلے میں سے بات، نہیں مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں آئے گا سمجھ میں، کیونکہ سمجھ میں تو اس کو آئے گا جو اس راستے میں چلے گا کہ اللہ بغیر محنت کے کیسے مال دے گی، ڈھیر لگا دیں گے، ڈھیر، قسم خدا کی کر کے دیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتے تھے جن چیزوں کا یقین تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، اللہ کی قسم اللہ وہ چیزیں تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ ابھی تو دعوت کا کام کرنے کے بعد بھی میرا تمہارا یقین کیا ہے معلوم ہے؟ کیا ہے؟ کہ میں دعوت کا کام کروں گا، اللہ میرے کاروبار میں برکت دیں گے، پھر اللہ مجھے مال دیں گے، پھر میں اچھا مکان بناؤں گا، اچھے کپڑے خریدوں گا، اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے کہوں گا کچھ نہیں تھا، تبلیغ کی برکت سے آیا۔ یہ ہمارے دلوں کا چور ہے۔ ارے مل جاوے نا تو عبد الرحمن ابن عوف کی سنت سمجھ لینا، نہ ملے تو مصعب بن عمیر کی سنت سمجھ لینا کہ مصعب بن عمیر وہ آدمی ہیں جو 200 درہم کا جوڑا پہننے والا جب دنیا سے گیا ہے، قسم خدا کہ اس کو کفن بھی نصیب۔ بولو نا ہوا کیا؟ ابھی صبح میں گوگا جاتے ہوئے مجھے ایک ساتھی کہنے لگے ارے لگا کے تھک گئے، سب لگا دیا، کچھ آتا نہیں۔ بولو میں کہا کچھ نہیں آتا تو مجھ سے دنوں میں سمجھنے کا کچھ نہیں آیا ان کو بھی، ضروری تھوڑی سب کو آئے نا۔ ہاں ہم لوگ کامیابی یہ سمجھتے ہیں اچھا مکان، اچھی دکان، کیا بولو؟ ایک ساتھی کہہ رہے تھے تم برلا، ٹاٹا اور امبانی کو دیکھ کر رائے ٹپکاتے ہو، قسم خدا کی ان کو دیکھ کر آنسو ٹپکاؤ، ان کو دیکھ کر آنسو ٹپکاؤ۔ اگر یہ اسی حال میں مر گئے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان کو اللہ نے بچا لیا۔ 20واں پارہ ہے، پڑھو اس کا ترجمہ۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ قارون جب اپنے خزانے کے ساتھ اپنی قوم میں نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے انہ لذو حظ عظیم، کیسا نصیب والا ہے، دیکھو تو صحیح کیا مزے کر رہا ہے۔ لیکن جب وہی قارون زمین میں دھسا تو وہی جو رائے ٹپکاتے تھے نا، وہ کہنے گئے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ ہم اس جیسے نہیں ہوئے، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں چلے جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو دیکھ کے رائے ٹپکانے گا کہ آنسو ٹپکانے گا؟
اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ جان اور مال امانت ہے، اس کو دنیا کے پیچھے لگانے کی بے وقوفی مت کرو۔ بے وقوف ہے جو دنیا کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ اور دوسرا مصرف کیا ہے بتاؤ؟ دوسرا مصرف کیا ہے جان مال لگانے کا؟ دوسرا مصرف جان اور مال لگانے کا کہ آدمی جان اور مال کو خواہشات پہ لگا رہے ہیں۔ کہیں پہ لگا رہے ہیں؟ خواہشات۔ ایسے کپڑے چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے، ایسا مکان چاہیے، ایسا اسٹیٹس چاہیے۔ نہیں سمجھ؟ ہمارے گھر میں تو ٹوائلٹ ایسی ہے۔ ایک آدمی میرے ساتھ جماعت میں چلا، اس نے کہا مطلب اپنا گھر میں تو 5 لاکھ روپے نہیں تو ٹوائلٹ سے ایسا اسٹیٹس لگاؤ خواہشات کے پیچھے، کیا انجام ہوگا سناؤ؟ سن سکو گے؟ 24 پارے کے اندر آیت ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، انسانوں کے درمیان انصاف کے فیصلے کرنا، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور یاد رکھنا اپنے خواہشات کی اتباع مت کرنا ورنہ تو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے۔ حضرت فرما رہے تھے سنو، نبی خواہشات کے پیچھے پڑے گا تو اللہ نے اس کو گمراہ کرنے کی وارننگ دی ہے، تو میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہے؟ ارے بولو نا، نبی کی تو خواہشات بھی پاک ہوتی تھی، ہم لوگ تو خواہشات میں بھی ناپاک۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے 25 پارے میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو قرآن کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ علم کے ساتھ ان کو گمراہ کریں گے۔ اللہ کے ساتھ گمراہ کریں گے، علم کے ساتھ علم ہوگا اور گمراہ ہوں گے۔ ایک جماعت کانگو گئی، وہاں پر بہت بڑا اسلامک سیمینار تھا ورلڈ لیول کا، 3 دن کا، اور پوری دنیا سے اسکالر آئے تھے۔ اس میں لسٹ تھی، نماز کے اوپر آدھا گھنٹہ، قرآن کے اوپر پونا گھنٹہ، زکوٰۃ کے اوپر 1 گھنٹہ بیان ہوں گے۔ وہ جماعت کے ساتھی نے نظام الدین نے کارگزاری سنائی، قسم خدا کہ ہم نے پوری لسٹ پڑھی، قرآن پر، زکوٰۃ پر، نماز پر، تقوی پر، توکل پر بیان کرنے والے سارے کے سارے یہودی تھے، ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ علم ہے، علم ہے۔ مفتی سلمان منصور پوری جو شاہی مراد آباد کے محتمم ہیں، انہوں نے خود دابیل مدرسے کے سالانہ جلسے میں یہ قصہ سنایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ہم جب مصر کے اندر مدرسوں کے اندر گئے تو ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ بخاری اور مسلم پڑھانے والی عورتیں اسکرٹ اور ٹاپ میں بخاری اور مسلم پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ علم ہوگا لیکن خواہشات کو اپنا خدا بناؤ گے، قسم خدا کہ اللہ تمہارے علم کے ساتھ تم کو گمراہ کر دے گا۔ ہاں، مولانا محبوب صاحب نے اپنی باتوں میں اور اپنی قسطوں میں یہ بات صاف لکھی ہے کہ ہمارے پاس 21 مدرسے کے فارغین کے نام ہیں جو اس وقت قادیانی ہیں، جو اس وقت قادیانی ہیں۔ ہاں، اس لیے یہ نہ سمجھو علم پر عمل اصل ہے، علم کی حقیقت اصل ہے، ورنہ ہمارے اندر یہ بات ہے آئی ایم سم تھنگ، میں سب جانتا ہوں، لیکن خواہشات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے گمراہ ہے۔ تو خواہشات پر جان اور مال لگانے والے کا انجام یہ۔ اور تیسری جگہ سننا بہت پیاری بات ہے،
تیسری جگہ یہ ہے کہ جان اور مال لگانے کی تیسری جگہ یہ ہے کہ آدمی اپنا جان مال اپنی ضرورت پہ لگاوے. کیا یہ ایسا ہے جیسے جانور؟ کہ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. پتے کھانے والے پتے کھا رہے، دانا کھانے والے دانا کھا رہے، گوشت کھانے والے گوشت کھا رہے، کچھ پڑی نہیں. ایسے ہم بھی ہیں، دال چاول کڑھی کھچڑی روٹی چاول سالن آنے دو، کھاؤ پیو، بس کھا رہے کیوں؟ کمانے کے لیے. اور کما رہے کیوں؟ کھانے کے لیے. چکر میں پھنسے، دن بھر دفتر کا چکر، شام ہوئی تو دستر کا چکر، اور رات ہوئی تو بستر کا چکر. دفتر سے دستر، دستر سے بستر. کیا بولو؟ دن میں کمانا، رات کو بیٹھ کے کھانا، اور صبح میں سارا کا سارا بولو پاخانہ، کھیل پورا. یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ تو کتا بھی زندگی گزارتا ہے. ارے کتا بھی زندگی گزارتا ہے، صبح میں نکلتا ہے، ہڈی مل جاتی کھا لیتا، کتی مل جاتی صحبت کر لیتا، 6-7 بچے ایک وقت میں پیدا کر دیتا وہ بھی. تو اگر تم نے کما لیے، کھا لیے، اپنی ضرورت پوری کر لی، 2-5 بچے پیدا کر لیے، تو تم نے کون سا کمال کیا؟ سوچو تو صحیح ہے. تم سوچو، خود سوچو، کیا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے؟ ہاں بتاؤ نا. خود کہو گے کفن میں جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، فرشتہ رشوت لیتا نہیں، پھر کیوں چکر میں پڑے ہو؟ کیوں پڑے ہو؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن کی آیت؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب پناہ ہونے والا ہے، اور اللہ کی بینک میں جو تم نے بھیجا ہے وہ سب باقی رہنے والا. تو پہلی جگہ اپنے جان مال کو دنیا پہ لگاؤ گے. اللہ نے دھمکی دی ہے، جو دنیا کو مقصد بنائے گا ہم اس کو دنیا کے حوالے کر دیں گے. اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کا خوف کھڑا کر دیں گے، اس کے دل کو تفکرات سے بھر دیں گے، وہ ٹینشن میں مر جائے گا. آج ہم لوگ جتنے بیٹھے نا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم لوگ کو ٹینشن اس بات کا نہیں ہے کہ ابھی جیب میں کچھ نہیں ہے. ٹینشن اس کا نہیں ہے، ٹینشن اس کا ہے کہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے. بولو یہ ٹینشن ہے. میرے گھر میں 6 مہینے کا راشن ہے، تو کیا کا ٹینشن؟ وہ تو ٹھیک ہے مول صاحب، ہم 6 مہینے بعد کیا کریں گے؟ بولے 6 مہینے کا کھا تو صحیح. ہاں 2 مہینے کا لاک ڈاؤن نہیں دیکھا؟ ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک ہمارا الیکٹریشین کہہ رہا تھا، قسم خدا کی مول صاحب، 22 مارچ کو جب جنتا کرفیو ہوا 500 روپے جیب میں تھے. کتنے تھے؟ وہ 500 روپے میں اللہ نے ایسی برکت دی، 2 مہینے نکل گئے. ایک مرتبہ تو بولے ڈبل سیٹ گاڑی پہ بیٹھ کے گیا تو پولیس والے نے فائن بھی مارا 500 روپے، وہ بھی دیا. کوئی دھندا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اور اللہ پالے. ارے پالے کہ نہیں پالے؟ سب کو دکھا دیا اللہ نے. اس کے لیے اللہ کے واسطے یہ جان مال دنیا پہ لگانے کی چیز نہیں، یہ جان مال خواہشات کے پیچھے لگانے کی چیز نہیں، یہ جان مال کو ضرورتوں پہ لگانے کی چیز نہیں. اس جان مال کو لگانے کی سب سے صحیح جگہ اللہ کا دین ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کا، اللہ کے دین پہ لگاؤ، اپنے یقین کو صحیح کرو. میں جو 3 دھوکے بتا رہا تھا وہ بات ادھوری رہ گئی، اس کو میں پورا کر لوں. کہ سب سے پہلا مجھے آپ کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال کا تعلق محنت سے ہے، جبکہ مال کا تعلق محنت سے نہیں ہے. اللہ پاک نے ایک آدمی کے مقدر میں کروڑ پتی بننا لکھا ہے، وہ کروڑ پتی بنے گا چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے.
اور ایک آدمی کے مقدر میں فقیر بننا ہے، وہ کتنی بھی محنت کر دے وہیں رہے گا. ہاں دیکھ لو آپ. تو محنت سے کوئی تعلق نہیں پیسوں کا، ایک بات. اور دوسرا دھوکہ ہم کو یہ لگا ہے کہ ہم نے چیزوں کا تعلق پیسوں سے رکھا ہے. کیا مطلب؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں محنت کر کے پیسہ بناؤ اور پیسوں سے پھر کیا کرو؟ چیزیں خریدو. یہ بھی غلط. کیسے؟ آپ کو دلیل دوں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایک کام کرو، بنی اسرائیل کے اوپر دو لائن کی محنت کرو. ایک تو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ان کا قبلہ صحیح کرو، ان کا یقین صحیح کرو اور ان کی نماز بناؤ. تو بنی اسرائیل تو یقین بنانے میں اور نماز بنانے میں لگ گئے، اور فرعون کی پوری فوج اور فرعون کی پوری حکومت مصر کو سنوارنے میں لگی. سننا میری بات، بہت پکی بات کر رہا ہوں. 40 سال تک فرعون نے پورے مصر کو جمایا، سجایا، اور 40 سال تک بنی اسرائیل نے اپنے ایمان اور یقین پہ محنت کی. انجام کیا ہوا کہ ایک رات ایسی آئی کہ جس رات کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر سے پار کرایا، اور اسی سمندر میں فرعون کو اس کی 5 لاکھ فوج کے ساتھ ڈبا دیا. ارے ڈبایا نہیں ڈبایا. اور سارا مصر اٹھا کر کس کو دے دیا؟ کس کو دیا؟ بنی اسرائیل کو. 25 پارے میں آئے تھے کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم کذالک واورثناها قوما آخرین، کہ سارا کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ دنیا سجائیں گے غیر اور مالک بنائیں گے مسلمانوں کو جب مسلمان اپنے یقین کو اور اپنے اعمال کو صحیح کر لیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، اگر وہ اپنے اعمال کو صحیح کر لے، ایمان کو صحیح کر لے، ہم اس زمین کی خلافت ان کو دے دیں. اسی لیے حضرت فرماتے تمکن، یعنی یہ زمین کے مکین ہم ہیں، ہم اس کے وارث ہم ہیں، ہم یہاں کے بادشاہ ہم ہیں، ہم. پکی بات ہے. لیکن کب؟ جب دلوں میں سے اس کا یقین نکالو کہ پیسہ محنت سے نہیں آتا، چیزیں پیسوں سے نہیں آتی، پیسہ دینے والا بھی اللہ، اور اللہ چاہے تو بغیر پیسوں کے چیزیں دے دیں. ہاں اب دنیا میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بغیر پیسوں کے مکان لے لیے. رشتہ دار میں کوئی مر گیا، مکان پورا انجام میں آ گیا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے کہ نہیں. کئی دھندے ایسے کاروبار آ گئے ہاتھ میں. ابھی ہمارے ریسما کے اندر ایک ساتھی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. بڑی محنت سے اس نے بیچارے نے دکان جمائی تھی، 33 سال 34 سال گاڑی چلاتے چکر آئی، گر گیا اور پورا ٹرک اس کے اوپر سے چلا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے، بیوی بچے چلے گئے ماں کے وہاں، اور اس کے دکان پر آ کر اس کا بھائی بیٹھ گیا. جمایا دھندا اللہ نے اس کو دیا. کچھ بھی نہیں، نہ پیسہ لگا نہ محنت لگی، ساری چیزیں آ گئی. تو یہ دماغ میں سے نکال دو کہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے محنت چاہیے. اور تیسرا دھوکہ یہ لگا مجھے اور آپ کو، میں کیسے سمجھاؤں؟ تیسرا دھوکہ یہ لگا کہ زندگی بنانے کے لیے چیزیں چاہیے. یہ بھی غلط ہے. یہ بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی جب بنے گی جب چیزیں ہاتھ میں آئیں گی. دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں قسم خدا کے سب فقیر گزرے ہیں. بتاؤ کیا ناکام ہو گئے؟ ارے ناکام ہو گئے. صحابہ بھوکے تھے، ننگے تھے، پہلی سب فجر کی نماز میں بے ہوش ہو کے گرتی تھی. یہ ان کے گھروں کا حال تھا. بتاؤ یہ ناکام تھے؟
تو پھر ہم کیسے ناکام ہو جائیں گے؟ تو کامیابی کا کوئی تعلق چیزوں سے نہیں، چیزوں کا کوئی تعلق پیسوں سے نہیں، پیسوں کا کوئی تعلق محنت سے نہیں۔ تم اللہ کو اپنا بنا لو، قسم خدا کی یہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کو اپنا بنا لے، قسم خدا کی یہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنو، مسلمان یا تو اسباب کے نیچے ہوگا یا اسباب مسلمان کے اوپر ہوں گے، یا تو مسلمان اسباب کے نیچے یا اسباب مسلمان کے نیچے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دل سے یقین اسباب کا نکل گیا تو اللہ اسباب کو قدموں کے نیچے ڈالیں گے، اور دل میں اسباب کا یقین بیٹھ گیا تو ہم اسباب کے نیچے دب جائیں گے۔ پھر ہم وہ کریں گے جو دکان کہے گی، اور دل میں سے یقین نکل گیا تو تم جو کہو گے دکان وہ کرے گی۔ یہ چیز سمجھنی ہے، بہت پیاری بات ہے یہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، سننا، لوگ کہتے ہیں پانی میں ڈبونے کی صفت ہے، آگ میں جلانے کی صفت ہے، چھری میں کاٹنے کی صفت ہے۔ کہاں ہاں ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں تاثر ہے، ورنہ یہ جملے بھی ایمان کے خلاف ہیں کہ کس نے کہا پانی میں ڈبونے کی صفت ہے، اور کس نے کہا چھری میں کاٹنے کی صفت ہے، اور کس نے کہا آگ میں جلانے کی صفت ہے۔ قسم خدا کی ان کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، اس کے اندر وہ صفت ہے جو اللہ چاہے۔ اگر پانی میں ڈبونے کی صفت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام ڈوب جاتے، آگ میں جلانے کی صفت ہوتی ابراہیم علیہ السلام جل جاتے، چھری میں کاٹنے کی صفت ہوتی تو اسماعیل علیہ السلام کٹ جاتے ہیں۔ کٹتے نہیں کرتے، ہے ہی نہیں کچھ۔ یہ تو تمہاری میری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہمیں دکھ رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نکال دو دل سے اس کو، پھر تم کو اللہ خدا اپنا غیبی نظام کا مشاہدہ کرائے گا۔ وہ اللہ ہے، اللہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کے بنو، یہ ساری دنیا تمہاری خدمت کرے گی۔ ہاں، مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک آدمی نے اس زمانے میں 2 لاکھ روپے لا کر دیے، حضرت نے کہا پیسے نہیں لیتے، جاؤ یہاں سے، بھاگو، اپنے خادموں کا اس کو باہر نکالا۔ اس نے جاتے جاتے حضرت کے دونوں جوتوں میں 1 لاکھ روپے رکھ کر گئے۔ حضرت جب آئے اور اپنے جوتے میں پیر ڈالا تو کچھ تھا، تو دیکھو کیا ہے اندر، تو دونوں پیروں میں سے 1 لاکھ روپے نکلے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ ہے، جتنا تم ٹھوکر مارو گے اتنی قدموں میں آئے گی، اور جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے یہ تم کو بھگائے گی۔ آخری بات میں آپ کو کروں، بہت پیاری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ سایہ ہے، اور سائے کا اصول یہ ہے کہ اگر سائے کو پکڑنا ہو کیا کرنے کا، نہیں پکڑ، سائے کی طرف منہ کر کے بھاگو گے تو سایہ آگے آگے بھاگے گا، آپ سائے کی طرف پیٹ کر کے بھاگو تو سایہ، بولو، یہ ترتیب ہے سیدھی سیدھی۔ جتنا دنیا سمیٹنے کا چکر پیدا کرو گے اور جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے یہ آگے آگے بھاگے گی، تم کو بھگائے گی۔ اس کو اگر تمہارے اپنے پیچھے دوڑانا ہو تو اس سے پلٹو اور بھاگو اللہ کی طرف۔ دیکھو یہ دنیا جھک مار کے تمہاری روزی تم کو پہنچائے گی۔ فضائل صدقات کے اندر صفحہ نمبر 371 کے اوپر یہ حدیث میں ایک دم پکی بیان کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی کا نصب العین آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اس کی روزی کا ذمہ دار بناتے ہیں، اور 7 آسمان اور 7 زمین جھک مار کے اس کی روزی اس کے گھر تک پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کمرے میں بند کیا، کیا کیا؟ کمرے میں بند کیا، اور یوں کہا کہ اس کمرے میں آپ کی روزی کہاں سے آئے گی؟
انہوں نے یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کمرے میں میری موت آئے گی؟ کہا حضرت موت تو تمہیں کمرے میں بھی آئے گی، کہ جس راستے سے موت آئے گی قسم خدا کی اس راستے سے روزی آئے گی۔ اس کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس دھوکے سے نکلو۔ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے دعوت کا کام کرتے کرتے، ابھی تک ہمارے دلوں میں یقین نہیں بنا کہ کرنے والی ذات کس کی ہے۔ حضرت صاحب فرما رہے تھے 100 سال کی تبلیغ کی محنت کے بعد ہم اس یقین پہ پہنچے ہیں جس یقین پر کفار مکہ پہلے سے تھے۔ ارے کیا بولنا چاہتا، کہاں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کفار مکہ پہلے سے اس یقین پر تھے کہ کرتے تو اللہ ہی ہیں لیکن یہ 360 کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ 100 سال کی تبلیغ کے بعد تبلیغ والا کرسی پہ بیٹھ کے یوں کہتا ہے کرتے تو اللہ ہے، یہ سب ذریعے بہانے ہیں، تو یہی تو یقین کفار مکہ کا تھا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کفاروں کا اور اللہ کے نبی کا جھگڑا یہ نہیں تھا کہ اللہ کرتے ہیں یا بت کرتے ہیں، جھگڑا یہ نہیں تھا، سنو جھگڑا یہ نہیں تھا۔ کفار مکہ بھی کہتے تھے اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی کہتے تھے اللہ کرتے ہیں، جھگڑا یہ تھا کہ کفار مکہ یوں کہتے تھے ان 360 کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اللہ کے نبی یوں کہتے تھے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس دین کے ذریعے سے اللہ کرے گا۔ اب بتاؤ 30 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، ابھی تک دل میں یہ ہے نہیں جی بات تو صحیح ہے آپ کی، کرتے تو اللہ ہے مگر مجھ صاحب تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے نا؟ ارے ہے کہ نہیں اگر مگر ہے نا؟ میں اکثر اپنے بیانوں میں کہتا ہوں میری تمہاری بیوی مجھ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 بچے جو ہے نا یہ تمہارے ہی ہیں، لیکن کا کیا مطلب ہے؟ ارے بولو برداشت کرو گے؟ سننا پسند کرو گے؟ میں تمہاری بیوی ہوں مگر، اب مگر آیا تو ارے بولو نا، جھگڑے ہوں گے نہیں؟ جب تم اپنی بیوی کی زبان سے اگر مگر لیکن سننا پسند نہیں کرتے تو اللہ تمہاری زبانوں سے اگر مگر کیسے پسند ہے؟ اس کے لیے اللہ کے واسطے دوستو اپنے یقینوں کو بناؤ، اور یقین بنانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ظاہر کے خلاف اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھاؤ۔ جب تک حالات کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤ گے اللہ کی مددوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو۔ حضرت فرماتے تھے اچھے حالات میں کام کرنا کیا کمال ہے، کیا کمال ہے؟ ارے اچھے حالات میں کام کرنا کوئی کمال نہیں، حالات خراب ہیں اور اس وقت آدمی قدم اٹھا دیں، قسم خدا کی اللہ اس کے موت تک کے حالات بنا دیں۔ سچی کہہ رہا ہوں۔ حضرت تو فرماتے ہیں حالات کو دیکھ کر اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لینا اور حالات کو بدلنے کا انتظار کرنا یہ تو منافقوں کی نشانی ہے کہ اس زمانے میں منافق یہ کام کرتے تھے کہ یہ رک جاؤ، تھوڑے حالات دیکھ لو، تھوڑا معاملہ سدھر جانے دو، ہاں، بلکہ حالات میں چلنا سیکھو۔ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور چلہ لگا کے بتاؤ، ہاں اس کو کہتے کام، اور اللہ کرے گا، اور کر کے بتایا اللہ نے۔ مولانا خان صاحب کہہ رہے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھے ہیں بغیر پیسوں کی جماعتیں چلی، آج ہم سب کا یقین اتنا کمزور ہے کہ ہمت ہی نہیں کرتے۔ ہاں اللہ نے چلایا، ایک جماعت جنگل میں چلی، راستہ بھٹک گئی، ایک جگہ پہنچی، سامنے سے ایک بیل گاڑی کے اوپر ایک آدمی دیگ لے کر آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، اور وہ سارا دسترخوان بچھایا، سب کو کھانا کھلایا، اور وہ تھکے آ رہے تھے وہیں سو گئے۔ صبح میں اٹھے تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے حیرت انگیز کارگزاریوں میں پڑھو، پکی کارگزاری ہے، اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ ہیں۔ سچ بات یہ ہے دوستو، جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے اس سے بڑا اس زمین پر کوئی فاسق اور گنہگار نہیں۔ اس کے لیے اس اللہ کی ذات کے بھروسے پر اب کھڑے رہ کر نیتیں کرو انشاءاللہ کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں ہمیں پھرنا ہے۔
کرتے ہو